پارٹ 1 مثنوی کی تعریف۔ السلام علیکم، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں مثنوی کی تعریف دیکھیں گے اور پارٹ 2 میں ہم اس کی خصوصیات اور آغاز و ارتقاء دیکھیں گے۔ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ مثنوی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ مثنوی عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس سے مراد وہ مسلسل نظم جس کے ہر شعر میں دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں اور تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہوں۔ مثال کے طور پہ میر حسن کی مثنوی سحر البیان سے 2-3 مصرعے دیکھ لیجئے۔ یہ جو ہے مصرعے، یہ غسل کرنے کے لیے یہ اس کے مناظر ہیں۔ اب دیکھیے، اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ ایک ایسی مسلسل نظم ہے جس کے مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہوا جب کہ داخل وہ حمام میں، عرق آ گیا اس کے اندام میں، نہانے میں یوں تھی بدن کی دمک، برسنے میں بجلی کی جیسے چمک۔ تو یعنی آپ دیکھیے، حمام میں، اندام میں، دمک اور چمک، یہ کیا ہے؟ ہم قافیہ ہے اور ہم مصرعے ہیں، ہم قافیہ اور ہم ردیف ہیں۔ اس کے ہر جتنے بھی اشعار ہوں گے ان کا اسی طرح ہی ہوگا، ہر شعر کے ہم قافیہ اور ہم ردیف۔ پروفیسر انور جمال اپنی کتاب ادبی اصطلاحات میں مثنوی کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں: مثنوی ایسی پابند نظم کو کہتے ہیں جس کا ہر شعر مطلع ہوتا ہے، یعنی دونوں مصرعے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ بھی سحر البیان سے ہے: وہ اجلا سا میدان چمکتی سی ریت، لگا نور سے چاند تاروں کا کھیت، درختوں کے پتے چمکتے ہوئے، خس و خار سارے چمکتے ہوئے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ریت، کھیت، پتے چمکتے ہوئے، سارے چمکتے ہوئے، یہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ مثنوی کی تعریف کیا ہے تو میں اسے یہی کہوں گا کہ مثنوی کی تعریف یہ ہے کہ اگر کسی داستان کو اشعار کی صورت میں بیان کر دیا جائے جس کا پیٹرن ایسا ہو کہ جس میں ایک ایسی مسلسل نظم بنتی ہو جس کے ہر شعر کے جو دونوں مصرعے ہیں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ مثنوی کی خصوصیات جاننے سے پہلے ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی چیز ہے جو مثنوی کی جو بحر ہے، عموماً مثنوی کے لیے چھوٹی بحروں کا استعمال کیا جاتا ہے اور مثنوی کے لیے اشعار کی پابندی نہیں ہوتی۔ جیسے مثنوی سحر البیان ہے، اس کے جو مکمل اشعار ہیں وہ 2600 سے زیادہ ہیں یا اس کے قریب بنتے ہیں۔ دوسرا ہے موضوع۔ جو مثنوی ہے یہ موضوع کے لحاظ سے اس میں بڑی وسعت پائی جاتی ہے۔ اخلاقی، مذہبی اور تاریخی موضوعات پر مثنویاں لکھی گئی ہیں۔ مثنویوں میں قدرتی مناظر، معاشرتی رسم و رواج، انسانی جذبات و احساسات وغیرہ کا خوبصورتی کے ساتھ بیان ملتا ہے۔ اور مثنوی کا ایک پیٹرن ہے، وہ اس پیٹرن پہ لکھی جاتی ہے کہ پہلے حمد و نعت، پھر بادشاہ کی تعریف، اس کے بعد وجہ تالیف، پھر اصل قصہ ہوتا ہے جسے مختلف ضمنی عنوان کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔ اور چینل کو سبسکرائب کریں۔